حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے آگے تم مجاور. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا حل یسمعونکم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری پکاریں سنتے؟ اور یہاں کیا کہا لما تعبد ما لا یسمع. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ تبلیغ دیکھیں، اس کا انداز دیکھیں، سمجھانے کا طریقہ دیکھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ جو سنتے نہیں وہ پکار کے لائق نہیں، جو سنتے نہیں وہ معبود بننے کے لائق نہیں. آج میری جماعت کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے بھی تبلیغ کا وہی رنگ اپنایا جو حضرت ابراہیم نے اپنایا. ہم نے بھی اسی بات پہ زور دیا کہ جن کو تم پکارتے ہو یہ تمہاری پکاریں سنتے. جب سنتے نہیں تو پکارتے کیوں ہو؟ ہم نے بھی زور اسی پر دیا کہ وہ سنتے نہیں ہیں. جو اس دنیا سے چلا گیا، جس کا انتقال ہو گیا. موت کا لفظ تو ذرا اچھا نہیں نا. انتقال کسے کہتے ہیں؟ انتقال آپ کرواتے ہیں بھئی اس دا مکان میرے نہ ہو گیا، انتقال ہو گیا. تو ہمیں بھی بتاؤ نا بھائی اس دنیا سے کہاں انتقال ہوا، کہاں منتقل ہوئے بھائی؟ انتقال جو ہو گیا بتاؤ نا. جو لفظ بھی بولو وصال، وصال وصل سے ہے ملنا. ہمیں بھی بتاؤ نا کس سے ملے، کس کے ساتھ وصال ہوا؟ اللہ کے پاس پہنچ گئے. انتقال کا لفظ کہیں، وفات کا لفظ کہیں، تیسرا یہ لفظ میں نے کیا بولا تھا، وصال کا لفظ بولیں، کوئی سا لفظ بولیں. جو اس دنیا سے چلا گیا، موت کا جام پی لیا، اس کے بعد وہ دنیا، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو یا پیر ہو یا شہید ہو یا کوئی عالم ہو، وہ دنیا والوں کی پکار بھی، پیغام بھی، سلام بھی، اذان بھی کچھ نہیں سنتا. کچھ نہیں. قرآن نے یہ فیصلہ کیا انک لا تسمع الموتى. یہ الف لام استغراق کا ہے. الموتى، کسی میں جرت ہے تو انبیاء کو نکال کے دکھائے. تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ الموتى سے انبیاء کو آپ باہر نکالیں؟ الموتى میں اولیاء، بزرگ، انبیاء سب شامل ہیں. اور قرآن نے فیصلہ کیا کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے.